بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاک ٹی وی کے ساتھ شہزاد بہادر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح یونان میں بسنے والے پاکستانی یورپ سمیت جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، ملک سے باہر ہیں، ان سے زیادہ یونان میں بسنے والے پاکستانی اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو آگے لے کے آتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ خود کو منفرد کریں۔ اسی طرح یونان میں بسنے والے ایک ہمارے ساتھی پاکستانی نوجوان ہیں، بڑے اچھے متحرک نوجوان ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے خاص الخاص یہاں پہ پاک ٹی وی کا آغاز کیا ہے۔ جناب میاں صفدر صاحب، آج انہی کے پاک ٹی وی کے آغاز کے جو ابھی ابتدائی دن ہیں، انہی دنوں میں ہم یہاں پر ایک شخصیت کے ساتھ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے صدر بھی رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے لفظوں میں کہیں تو جان بھی سمجھے جاتے ہیں، مگر انہی کی وجہ سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یونان جو ہے وہ انتشار کا باعث بنی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عرفان صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو یونان میں پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیا واقعی وہ پوائنٹ بنے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف انتشار کا شکار ہوئی ہے، کیا ایسا ہے کہ ڈاکٹر عرفان الحق تشنا صاحب جو معروف دینی اور سماجی شخصیت بھی سمجھے جاتے تھے، پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے صدر بھی تھے، انہوں نے ہی ایک دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے گروپ کا آغاز کیا اور پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ انتشار کا باعث بنے ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف یونان کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف یونان کی جو ایگزیکٹو ہے، کیا وہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود آقا علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تقریباً 2007 سے یہاں پر موجود ہے، کام کر رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی اور کام کو جب میں پاکستان تحریک انصاف میں آیا تو دیکھا تو میں اس سے متفق نہیں ہوا کہ یہ ایسے ہی چلتا رہنا چاہیے، میں اس سے متفق نہیں ہوا۔ جب میں اس سے متفق نہیں ہوا تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو ہے ان لوگوں کو جو پہلے چلا رہے ہیں ان لوگوں کو تھوڑا سا ایکٹیو کیا جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف بہتر انداز میں یونان میں رہنے والے لوگوں کو اپنی طرف موبلائز کر سکے۔ تو اس کے لیے میں جو ہے نا وہ مختلف لوگوں سے ملا، پاکستان تحریک انصاف میں گیا، انہوں نے مجھے پہلے 2-3 ملاقاتوں کے بعد ہی مجھے پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کا صدر بنا دیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں سب، اس سے پہلے میں ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کی جو پارٹی ہے تحریک تفضیل پاکستان، اس میں رابطہ کمیٹی کا چیئرمین تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے پارٹی ختم کر دی تو میں ادھر آیا، تو ادھر آ کے میرے پہلے بھی ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ تھی۔ میں پہلے بھی الیکشن میں بھی ہمارے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار تھا ہم نے اسے سپورٹ کیا تھا، اس لیے کہ ہمارے حلقے میں تحریک تفضیل پاکستان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو اسی وجہ سے میں نے کوشش کی کہ یہ جو خان صاحب کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ باقی لوگوں سے بہتر اور ایک چینج کا نام ہے، تو اس چینج کے لیے میں نے ہمیشہ دوسری جو جماعتیں تھیں ان کے مقابلے میں اس کو سپورٹ کیا۔ اب بات آ گئی یہ جو ادھر حالات خراب ہوئے ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے، تو میں نے ادھر آ کے کام کرنا چاہا۔ میں نے سوچا کہ یار ایسے بس ہم چلتے رہیں گے تو کیسے ہم آگے جا سکیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو جب دیکھا تو جو ادھر لوگ کام کر رہے تھے وہ صرف اتنا ہی کر رہے تھے کہ کسی پروگرام میں چلے جانا اور ادھر اعلان ہو جانا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے صدر صاحب آئے ہیں، یا اس کے علاوہ کبھی کبھی ہوٹل میں جو ہے نا چھوٹا سا پروگرام کر لیا۔ نہ پاکستان تحریک انصاف کا ادھر کوئی نیٹ ورک اچھے انداز سے چل رہا تھا، نہ ہی اور سلسلہ تھا کسی قسم کا، سوائے 1-2 پروگرام سال میں بس کروا لیے۔ تو میں نے اس سلسلے میں آ کے جو ہے وہ ایک ان لوگوں کو اپروچ کیا کہ یار آپ باہر نکلیں، ادھر جائیں کسی دیم حالت لے کر وہاں پر پروگرام کریں۔ یہ کیا پروگرام ہے کہ بس ہم چھوٹے چھوٹے ہوٹل لے کر وہاں پر 50-60 آدمی بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کم ہوتے تھے، زیادہ تر دوسری پارٹی دوسری تنظیموں کے لوگ آ کر وہ پروگرام کی جو ہے نا وہ شان بنتے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس میں نصب بھی نہیں ہوتے تھے۔
تو یہی چیز دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ پروموٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں. صحیح ہے، آپ کی دوستیاں آپ اپنے ساتھ رکھیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ جو پروموشن ہونی چاہیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بات تقریباً یونان میں بسنے والا ہر پاکستانی جو سیاست کے ساتھ منسلک ہے، جو جتنی حد تک جانتا ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا، بڑے متحد، بڑے متحرک طریقے نال چل رہا تھا، بڑے اچھے انداز میں کوئی انتشار نہیں تھا، بڑے اچھے انداز میں پارٹی کا ورک ہو رہا تھا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عرفان صاحب پارٹی میں آئے اور انتشار کا باعث بنے، اور آج پاکستان تحریک انصاف ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہ کل ٹکڑے ٹکڑے تھے نہ آج ٹکڑے ٹکڑے. جی، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا ورک بالکل نہیں ہو رہا تھا. آپ بھی مجھے بتائیں، ہمارے آنے سے پہلے، ہمارے ادھر جو ہے نا وہ علیحدہ ہونے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے پروگرام کسی جو ہے نا وہ حال میں ہوئے تھے، بڑے حال میں، چھوٹے چھوٹے ہوٹلز میں ہوتے تھے. وہ بھی ایک ہوٹل، میں اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، میں کروں گا. تو وہ نہیں چل رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ تھا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں چل رہے تھے، بلکہ وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ زیادہ رغبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ چلے جانا. اور کسی پروگرام میں جا رہے ہیں تو بجائے تحریک انصاف کے ورکرز کے دوسری جو پارٹی، دوسری جو تنظیمیں ہیں ان کو ساتھ لے کر جایا جاتا ہے. شخصی پہچان، شخصی پہچان تھی، شخصی پہچان کو لے کر جا رہے تھے. تنظیمی پہچان کو بنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا. تو ان حالات میں نے سوچا کہ چلیں ان لوگوں کو کہا جائے کہ ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے خلاف، تو ان لوگوں کو جو ایسا کرتے ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ کیا جائے. اب جو خان صاحب کے خلاف باتیں کرتا ہے، میں اسے کیسے برداشت کر سکتا تھا. تو پھر میں نے انہیں بولا، وہ جو ہمارے صدر صاحب تھے، کہ جناب ایسا کریں کہ یہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو علیحدہ کریں پارٹی سے. تو انہوں نے بولا جی آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں. اچھا جی. تو وہ جو ہے ہم آ گئے. اس کے بعد میرے ساتھ آج تک انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ یہ آپ کیوں جا رہے ہیں. اگر وہ میں غلط تھا، مجھے اپروچ تو کرنا چاہیے تھا. آپ کا مین پوائنٹ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یونان کو کیا کرنا چاہیے جس سے یہ سارے معاملات حل ہو سکتے تھے؟ کیا الیکشنز کرانا چاہیے تھے؟ کیا آپ سمجھتے تھے کہ دوبارہ تنظیم سازی ہونی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے تھے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلی پارٹی جس نے پاکستان میں الیکشن کروائے ہیں. تو یہاں